لوگ بھی تنگ آ چکے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، کچھ ایسی باتیں کر لیں کہ شاید کوئی اس سارے چھوٹے سے مختصر سے پروگرام میں سے کوئی حل بھی نکل سکے، اور پریکٹیکلی چیزیں جو ہیں وہ پاسبل ہیں یا نہیں ہیں، اس پہ ہم بات کر لیں۔ اور اگر سینیٹر صاحب آپ کی اجازت ہو تو حمداللہ صاحب کو میں پہلے تکلیف دے دوں؟ جی ضرور ضرور ضرور۔ اچھا جی، حمداللہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ مولانا صاحب ایک دم ایسا ریجڈ ایٹیچیوڈ کیوں ہو گیا، ان کا اتنا سخت رویہ ان کا کیوں ہو گیا، اور کیا وجوہات کیا ہیں؟ کچھ وجوہات تو ہم بار بار سنتے بھی آئے ہیں، دیکھتے بھی آئے ہیں، ٹی وی پہ بھی، اخبارات میں بھی پڑھتے رہے ہیں، جلسے جلوسوں میں بھی پڑھتے رہے ہیں، لیکن ایسا کیا ہو گیا جو مولانا صاحب کہتے ہیں جناب کہ ہم وہ سب کچھ وہی کریں گے جو ہم نے سوچا ہوا ہے اور اس پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے ہی لوگ اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں ان کو گھر بھیج دیا، صرف اس لیے کہ جو ہاسٹائل ایٹیچیوڈ ہے یا جو ہیڈ آن جانے والا رویہ ہے اس سے انہوں نے اختلاف کیا۔ کیا وجوہات ہیں؟ ایک دم اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹینس مولانا صاحب کا کبھی میں نے دیکھا نہیں ہے، مجھے 28-29 سال ہو گئے جرنلزم کرتے ہوئے، پہلی دفعہ کیوں ہوا ایسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رانا مبشر صاحب، کافی عرصے کے بعد آپ کی شو میں حاضری ہوئی، آپ کی بڑی مہربانی۔ دیکھیے بات یہ ہے، میرے خیال میں پہلی دفعہ نہیں ہے۔ اگر آپ جمعیت علماء اسلام کی ٹریک ریکارڈ لے کے اس کے ماضی میں آپ جائیے تو جنرل ایوب کے خلاف بھی ہمارے ریکارڈ موجود ہے، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف۔ اس وقت بھی ایک اتحاد بنی PDM کے نام سے، جمعیت علماء اسلام اس کی حصہ رہی۔ ہماری ایک تاریخی سٹرگل تھی۔ اگر اس سے پیچھے بھی آپ جائیے، انگریز کے خلاف بھی ہماری ایک سٹرگل تھی۔ اس زمانے کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آج اگر امریکہ ہے تو اس زمانے میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو پوری دنیا پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی رہی وہ برطانیہ رجیم تھی۔ ادھر بھی یہی جمعیت علماء اسلام جو تسلسل ہے جمعیت علماء کا، اس کا تسلسل ہے، وہ بھی اس رجیم کے خلاف برسر پیکار تھی۔ پھر جنرل ایوب کے خلاف آپ کو یاد ہوگا تاریخ، ہم برسر پیکار تھے۔ پھر جنرل یحییٰ کے خلاف آپ کو معلوم ہے، یعنی بات ہے نظام کی، ہم بات کرتے ہیں جمہوریت اور جمہور کی۔ کروں آپ کو، لیکن کئی ایسے جرنیل بھی آئے، کئی ایسے مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز بھی آئے جن کا ساتھ بھی آپ لوگوں نے دیا۔ آپ مشرف کا حوالہ دیتے ہیں؟ بالکل میں آتا ہوں اسی پر، اس کا جواب میں دوں گا اگر آپ مجھے وقت دے دیں۔ جی تو میری جنرل یحییٰ سے یا جنرل ایوب صاحب سے یا جنرل ضیاء سے یا جنرل مشرف سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میں نظام کی بات کرتا ہوں، میں سسٹم کی بات کرتا ہوں۔ وہ جمہور کی نظام نہیں تھی، جمہور کی حکومت نہیں تھی، ایک ڈکٹیٹرشپ تھا، لہٰذا ہم برسر پیکار تھے۔ جنرل یحییٰ کے زمانے میں ڈکٹیٹرشپ تھی، ہم برسر پیکار تھے۔ انتخابات ہوئے، پھر آپ کو یاد ہوگا جب 76 اور 77 کی نوبت آئی، ادھر بھی ہم برسر پیکار تھے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا جب جنرل ضیاء آئے، جنرل ضیاء MRD بنی، جمعیت علماء اسلام سٹرگل تھی ایک رجیم، ایک ڈکٹیٹرشپ کے خلاف، کیونکہ وہ جمہور کی حکمرانی نہیں تھی۔ میں جمہور کی حکمرانی کے لیے لڑ رہا تھا، جمعیت علماء اسلام MRD میں ایک بہت مضبوط پارٹ تھی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا جب مشرف نے 12 اکتوبر 99 کی کو کی، سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے اس کی مخالفت کی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا جب 2002 میں بلدیاتی الیکشن کا اعلان ہوا، واحد پارٹی جمعیت علماء اسلام تھی جنہوں نے اس بلدیاتی نظام جو مشرف نے رائج کیا تھا اس سے بائیکاٹ کی۔ پھر ریفرنڈم ہوا، ریفرنڈم میں بھی جمعیت علماء اسلام نے بائیکاٹ کی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مشرف کے ساتھ ہم نہیں تھے۔ 12 اکتوبر 99 کی کو کی میں نے مخالفت کی، جن پارٹیوں نے حمایت کی یا پارٹی نے یا جس لیڈرشپ نے کی وہ آج حکومت میں ہے، انہوں نے حمایت کی اس کو کی۔ اب آپ آج آ جائیے، آج ہم کہتے ہیں کہ اصل حکمرانی جو جمہوریت کے راگ الاپ رہے ہیں اس کی نہیں ہے حکومت۔ تو جب رجیم تسلسل کے ساتھ ہماری ایک تاریخ ہے تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان یا جمعیت علماء اسلام اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیوں میدان عمل میں ہے۔ ہم فوج کا احترام کرتے ہیں، میں آپ کو دل کی بات کرتا ہوں، اللہ گواہ ہے مولانا کی دل کی بات بھی یہی ہے۔ ہم فوج کا احترام کرتے ہیں، ادارے کا احترام کرتے ہیں، اس کی جدوجہد، اس کی سٹرگل کا احترام کرتے ہیں۔ مطلب میں کیا کہوں اس کا، لیکن ایک بات ہے، ایک 73 کا آئین ہے، اس آئین میں میرے اختیارات بھی معلوم ہیں، اس آئین میں آپ کے اختیارات بھی معلوم ہیں، اس آئین میں
پارلیمنٹ کے اختیارات بھی ہے، اس آئین میں عدلیہ کے اختیارات بھی ہے، اس آئین میں ایگزیکٹو کے اختیارات بھی ہے، اس آئین میں اسٹیبلشمنٹ کے اختیارات بھی معلوم ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہر پارٹ، ہر پرزہ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کام کرے. اگر ایک دوسرے کے کام میں ہم مداخلت کریں گے یہ سسٹم آگے نہیں چلے گی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 25 جولائی 2018 کا الیکشن جو ہوا، اس الیکشن کو صرف جمعیت علماء اسلام نہیں بلکہ آج 10 جماعتیں، جس کو پاکستان میں 18 کے الیکشن میں 4 کروڑ کے لگ بھگ ووٹ ملے، آج 4 کروڑ کے لگ بھگ لوگ سڑکوں پر ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی کہاں پہ سڑکوں؟ یہ جو آپ لکھ رہے پی ڈی ایم کی صورت میں ہے، اچھا، اور جمعیت علماء اسلام اس کو لیڈ کر رہی ہے. اچھا. تو لہٰذا مجھے آپ کے خیال میں میرا ایک سوال، آپ اپنی مکمل کیجئے گا بات، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے خیال میں 4 کروڑ لوگ باہر نکل آئے ہیں؟ بات یہ ہے، یہ خواہ ضروری نہیں ہے. اچھا. یہ خواہ ضروری نہیں ہے کہ محلے میں مسجد ہے، اس محلے میں 200 گھرانے ہیں، 200 گھرانے جب اکٹھے ہو کے تو 1000 لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. یا فرض کرے محلے میں کوئی میت ہوئی ہے، میت کے لیے نماز جنازہ پڑھانا ہے، 200 کے 200 گھرانے اس جنازے میں شامل ہوں گے. یہ ضروری نہیں ہے. اس نماز جنازے میں اگر 200 گھرانوں میں سے 50 گھرانے شامل ہو جائے اور 150 نہ ہو تو بھی ان کا حق ادا ہو جاتا ہے جو حاضر نہیں ہے. لہذا پی ڈی ایم کی قیادت سارے کے سارے ایک سیاسی حکومت کی خاتمے، اس کی جنازے کی تیاری میں ہے. لہذا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت جو زبردستی مسلط کی گئی ہے، جبرن مسلط کی گئی ہے داندلی کے ذریعے، ایک ایسے مینڈیٹ کے ذریعے جو اقلیت ہے اکثریت میں تبدیل کر کے، اس کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. ایک منٹ تھوڑا سا میں یہاں پہ روکوں گا آپ کو. اگر آپ اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو 2.5 سال آپ کیوں بیٹھے رہے اسمبلیوں میں؟ آپ کی لیڈرشپ کی جو فیملیز ہیں وہ بھی بیٹھی رہی اسمبلیز میں، کیوں؟ آپ نے جو سوال کیا اس سے میں ڈینائی نہیں کرتا ہوں. ٹھیک. آپ کی سوال حق بجانب ہے، لیکن میں کیوں بیٹھا ہوں؟ میں نے جمعیت علماء اسلام نے اور میری قیادت مولانا صاحب نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اس اسمبلی میں نہیں جانا چاہیے. لیکن میں آ رہا ہوں اسی پر. اس لیے ہم گئے کہ یہ جو آج پی ڈی ایم ہے، یہ تمام پارٹیاں بیٹھ کے 48 گھنٹے کے اندر اپنا موقف اور اس پر بضد رہے کہ بابا نہیں جانا چاہیے. لیکن تمام پارٹیوں نے یہ کہا کہ نہیں، بالخصوص پی ایم ایل این اور پی پی، کہ نہیں، ہم نے اندر بھی لڑائی کرنی ہے جمہوریت کے لیے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے، عوام کی حکمرانی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، اور پارلیمنٹ سے باہر بھی. لہذا آپ ہماری ریکویسٹ کو تسلیم کر کے آپ نے اندر جانا ہے. ہم نے اس کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ہم اندر گئے. جب آپ اندر جاتے تو اندر آپ کو ہر فورم پر لڑنا ہوگا. اس لیے ہم نے صدارتی الیکشن بھی لڑی، اس لیے ہم نے ڈپٹی اسپیکر کی الیکشن بھی لڑی. یہ صرف جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ نہیں تھا، آج جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں ان سب کا متفقہ فیصلہ تھا. کیونکہ جب پارلیمنٹ میں ہم جائیں گے تو ہم تو وہاں پکوڑے کے لیے نہیں جائیں گے، ہم سٹرگل کرنی ہے. تو وہ سٹرگل اندر بھی کی اور باہر بھی کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ اندر بھی سٹرگل کریں گے، باہر بھی سٹرگل کریں گے. میں پھر وہی سوال کروں گا. آپ نے بات میرے کا جواب دیا، لیکن میں تھوڑا سا چاہوں گا مزید اس پہ آپ روشنی ڈال دیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر سے بھی تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نا اسمبلیز میں. اگر یہ اسمبلیز صحیح نہیں ہے اور عمران خان کی حکومت صحیح نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ریزائن دے دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے نا؟ میری بات سے جی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں نے کہا ہم تو ریزائن دینے کے لیے، ہم تو جانے کے لیے بھی تیار ہی نہیں تھے. ٹھیک. ہم تو حلف لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. آج اگر کوشش ہم یہ کرتے کہ فیصلہ ہو، آج پی ڈی ایم بنی ہے، فیصلہ ہو تو متفقہ ہو، کنسنسس سے ہو، مشاورت سے ہو. ہماری کوشش آج بھی یہی ہے کہ آج ہی استعفیٰ دے دے. لیکن ہم ٹائم کو دیکھتے ہیں کہ کہاں میرا استعفیٰ مؤثر ہوتا ہے، کہاں میرا استعفیٰ، یہ میں وہ لفظ استعمال نہیں کروں گا خودکش کا، کہ یہ حملہ ہم اس وقت کریں گے کہ بجائے اس کے کہ میں اپنے آپ کو ڈیمیج کر دوں، میں استعفیٰ دوں گا، ایک سسٹم سے نکل رہا ہوں تو میں حکومت کو ڈیمیج کرنے کے لیے استعفیٰ دے رہا ہوں. آ رہے ہیں آپ؟ بالکل آ رہا ہوں. کب آ رہے ہیں؟ یہ 31 جنوری کے بعد 31 جنوری تک ہم نے حکومت کو کہا ہے کہ آپ نے جانا ہے. اگر آپ نہیں جائیں گے تو ہمارا جو استعفوں کا آپشن ہے
اور ہمارے لانگ مارچ کا آپشن ہے، جتنی بھی آپشن ہے 31 جنوری کے بعد بیٹھک ہوگی، اس میں ہم لائحہ عمل طے کر کے قوم کو بتائیں گے. اوکے، ایک چھوٹی سی بریک لے لوں جی، واپس آتا ہوں. تو سینیٹر فیصل جاوید صاحب، آپ کے پاس ہوگا فلور، آپ جواب دیجیے گا، کیونکہ کئی میرے خیال میں سوالات اور کئی جواب آپ بھی دینا چاہیں گے، اور میرے پاس بھی کافی سوال ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.